یہاں پہ 31% جو دنیا کی گیس ہے وہ یہاں سے جاتی ہے اور 34% جو دنیا کی فرٹیلائزرز ہیں وہ بھی یہاں سے. تو یہ صرف ایک وہ انرجی کرائسس کریٹ نہیں کرے گا, یہ ایک فوڈ کرائسس کریٹ کر سکتا ہے دنیا میں اگر یہ وار ڈریگ کرتی ہے. وزیر خارجہ ہیں ان کی طرف سے اس طرح کا بیان آنا جس میں سوری ٹو سے میں تو وہ الفاظ یہاں پہ استعمال بھی نہیں کر سکتی, مجھے لگتا ہے شاید ہم پاکستانیوں کو زیب بھی نہیں دیتا کہ ہم ان الفاظ کو بار بار استعمال کریں. جو جس طرح کے الفاظ جے شنکر نے استعمال کیے اور بڑے افسوس کا مقام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سفارتی شرپسندی ہے. دیکھیں یہ ایک جو ہے نا ڈپلومیٹک سیبوٹاج کی کوشش ہے کہ یہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا پاکستان کی جو کوششیں ہیں امن کے لیے, جو پاکستان کی کوششیں اس خطے کی سلامتی کے لیے, پاکستان کی کوششیں اس اتنے بڑی جنگ سے دنیا کو بچانے کے لیے, تو ان کو انڈرمائن کیا جائے. دیکھیں مودی کا مسئلہ کیا ہے, ایک تو یہ تعلیم یافتہ نہیں ہے بالکل, ٹھیک ہے نا جی. اس نے نہ تو اس کی پراپر کوئی اسکولنگ رہی ہے, نہ اس نے کبھی کالج کی شکل دیکھی ہے. اس کا پروان چڑھا کہاں پہ, RSS کی گود میں. یہ دیکھیں یہ 10 سال کی عمر میں اس نے RSS جوائن کر لی تھی. یہ ایک ڈومیننس کی کوشش کرتے ہیں, ایک اسٹریٹجک ڈومیننس چاہتے ہیں اس ریجن پہ. یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس ریجن کو اپنے بیک یارڈ کے طور پہ ٹریٹ کریں. یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کلائنٹ اسٹیٹس بنا لیں, جس سے انہوں نے بنگلہ دیش کو کلائنٹ اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی تھی. السلام علیکم ایوری ون, دس از می روشنا ضمیر اینڈ یو آر واچنگ دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر عافیت سے ہوں گے. ہم گزشتہ کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ہیڈ لائنس کا حصہ بنا ہوا ہے, بلکہ صرف پاکستان میں ہی ہیڈ لائنس کا حصہ نہیں بنا ہوا ہے, انٹرنیشنل بھی ہم دیکھتے ہیں. تو جہاں بھی خبریں نظر آ رہی ہیں, جہاں پہ پازیٹیو امیج کی بات ہو رہی ہے, جہاں پہ پازیٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے, تو وہاں پہ ہمیں پاکستان کا نام نظر آ رہا ہے. چاہے امریکہ ہو, چاہے دنیا کو کوئی بھی ملک ہو, جتنی بھی سپر پاورز ہیں ان کی زبان پہ صرف ایک ہی نام ہے اور وہ ہے پاکستان کا. اور یہ میرے سمیت تمام تر جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کے لیے فخر کی بات ہے, اور فخر محسوس کرتے ہیں ہم اس پہ, کیونکہ دنیا جس وقت ان حالات سے گزر رہی ہے کہ ایک طرف کشیدگی نظر آ رہی ہے, ہر طرف ہمیں سپریشن نظر آ رہا ہے, ڈپریشن نظر آ رہا ہے, جنگیں نظر آ رہی ہیں, جہاں پہ دنیا کے تمام تر لوگ جو ہیں وہ پریشانی کا شکار ہیں, وہاں پہ پاکستانی کہیں نہ کہیں سکھ کا سانس لے رہے ہیں. اور ان کے لیے ایک یہ خوشی کی خبر ہے کہ پاکستان ایک ایسا کردار نبھا رہا ہے جس سے پوری دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے, پوری دنیا میں سکون آ سکتا ہے, پوری دنیا میں ایک بیلنس کریٹ ہو سکتا ہے. تو پاکستان کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہوگی, بلکہ تمام تر پاکستانیوں کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہوگی. اسی ٹاپک کے اوپر بات کریں گے. لیکن جہاں پاکستان اتنی پازیٹیوٹی بکھیر رہا ہے, جہاں پاکستان کا نام اتنا ابھر کے سامنے آ رہا ہے, وہاں پہ ہمارے جو ہمسایہ ملک ہیں ان کو یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی. اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہم نے ریسنٹ ایک اسٹیٹمنٹ میں دیکھا, جب پاکستان کے خلاف بھارتی وزیر خارجہ نے بڑی نازیبا ایک اسٹیٹمنٹ دی, اور جو الفاظ تھے وہ میرے خیال سے سفارتکاری میں ان کی کوئی بھی گنجائش نہیں. اس کے اوپر بات کرنے کے لیے آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان کے لیے ان کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. پاکستان فارن سروسز کا ایک نمایاں نام ہے, کی سروسز پہ کی پوزیشنز پہ یہ رہے ہیں. پاکستان فارن سروسز میں فارن سیکرٹری رہ چکے ہیں, اسپیشل سیکرٹری رہ چکے ہیں, ایڈیشنل سیکرٹری رہ چکے ہیں, اینڈ مچ مور. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سفیر کے طور پہ بھی کام کر چکے ہیں جرمنی, اٹلی, بوسنیا, بحرین اور دیگر ممالک میں. ایمبیسڈر جوہر سلیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے, اور یہ بھی کہ بڑے شارٹ نوٹس پہ آپ نے ہمیں وقت دیا, تو اس کے لیے بہت شکریہ آپ کا. شروعات تو یہاں سے کرنا چاہوں گی کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آل آئیز آن اسلام آباد, آل آئیز آن پاکستان. تو وہ سب سے ہلالی پرچم ہمیں ہر جگہ پہ لہراتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کی فارن ڈپلومیسی اتنی امپروو ہوئی ہے, اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا دنیا پہ بھی, اور پاکستان کے لیے کتنی فائدہ مند ثابت ہوگی؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا روشنا. اس وقت پاکستان کی جو ڈپلومیٹک پرومیننس ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. بہت ہی ایک اہم رول اس وقت پاکستان ادا کر رہا ہے, یہ جو اس وقت فیسیلیٹیشن آف ڈائلاگ. اور دیکھیں یہ جو کانفلکٹ ہے یہ صرف اس خطے کا کانفلکٹ نہیں ہے, اس میں ایک سپر پاور انوالوڈ ہے, اس میں اسرائیل تو ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایران اس خطے کا بہت ہی اہم ملک ہے. اور اس کے جو مضمرات ہیں یا ریپرکشنز جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں, وہ جو ہے نہ صرف مڈل ایسٹ کے لیے ہیں, نہ صرف ساؤتھ ایشیا کے لیے ہیں, ایسٹ ایشیا کے لیے ہیں, بیکاز یہ تیل سب کے لیے بند ہو گیا ہے. اور یہاں سے صرف تیل نہیں جاتا, یہاں سے دیکھیں دنیا کی 31% سارے تیل کی بات کر رہے ہیں جی, دنیا کا 5واں حصہ تیل کا, وہ ایک چیز ہے. یہاں پہ 31% جو دنیا کی گیس ہے وہ یہاں سے جاتی ہے, اور 34% جو دنیا کی فرٹیلائزرز ہیں وہ بھی یہاں سے. تو یہ صرف ایک وہ انرجی کرائسس کریٹ نہیں کرے گا, یہ ایک فوڈ کرائسس کریٹ کر سکتا ہے دنیا میں اگر یہ وار ڈریگ کرتی ہے. اور پھر جن سی دنیا کی جو معیشت ہے
وہ بالکل اس سے ایک ریسیشنری انوائرمنٹ میں جا سکتی ہے، ایک ساتھ بازاری کی طرف، اور پھر اس کا نقصان تو ظاہر ہے کہ جو انفلیشن کی صورت میں، اور ظاہر ہے کہ جی گروتھ کم ہونے کی صورت میں، پاورٹی بڑھنے کی صورت میں پوری دنیا کو ہوگا. پھر دیکھیں اس کے جو انوائرمنٹل جو ہے نا ریپرکشنز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے یہ جو کرائسس ہے پوری دنیا کی نظریں اس وقت اس خطے پہ ہیں، اور پاکستان کیونکہ ڈپلومسی کا محور بنا ہوا ہے اس وقت جو ہے، کیونکہ دیکھیں اس چیز کا بھی امکان ہے کہ یہاں پہ اسلام آباد میں جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں اس وقت، یہاں پہ اعلیٰ ترین ڈپلومسی ہو سکتی ہے، اس کا امکان ہے. جو کہا جا رہا ہے کہ جس میں اگر وہ یہ بات کامیاب ہو جاتی جس پہ وقت پاکستان اس وقت کر رہا ہے، تو پھر یہاں پہ جے ڈی وانس بھی آ سکتے ہیں، اور ایران کی طرف سے بھی ان کی اعلیٰ ترین جو قیادت اس وقت ہے وہ ان میں آ سکتے ہیں لوگ. تو مذاکرات کی میز سج سکتی ہے، اور وہ اس وقت بہت ہی ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں اگر مذاکرات شروع ہوتے ہیں اور کسی قسم کا سیز فائر ہوتا ہے تو پوری دنیا ایک جو ہے نا اطمینان کا سانس لے گی. اب دیکھیں خلیجی ممالک میں جو سیف ہیونز کے طور پہ سمجھے جاتے ہیں، جہاں پوری دنیا کی ٹورزم جو ہے، پوری دنیا کی ٹریڈ کا ایک بڑا حصہ ہے، انویسٹمنٹ کا ایک بڑا حصہ آتا ہے، اس لیے کہ وہاں پہ کبھی کوئی خطرہ ان کو محسوس نہیں ہوتا. وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ مکمل سیکیورٹی اور سیفٹی ہے، اسٹیبلٹی ہے. اور اس وقت وہاں پہ جو ہے نا ڈرونز گر رہے ہیں، اس وقت وہاں پہ میزلز گر رہے ہیں، اس وقت وہاں پہ جو ہے نا ایک جنگ کی صورتحال آلموسٹ بنی ہوئی ہے، ان کی انسٹالیشنز پہ اٹیکس ہو رہے ہیں. تو بالکل جو ہے نا یہ بہت ایک اہم موڑ ہے اس وقت جو ہے نا دنیا کی تاریخ کا کئی لحاظ سے، اور اس میں پاکستان ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے. لیکن وہ کردار جو ہے اس کا پس منظر بھی ہے پچھلے 1 سال 1.5 سال سے. اس سے پہلے بھی پاکستان ہمیشہ ظاہر ہے دنیا کی جو انٹرنیشنل ریلیشنس ہیں اس پہ پاکستان کا ایک مقام رہا ہے. لیکن ابھی جو ہے اس وقت پچھلے 1 سال 1.5 سال سے ایک بہت ہی زیادہ ڈپلومیٹک پرومیننس، ایک اسٹریٹجک پرومیننس پاکستان کو ملی ہے. تو وہ اور پاکستان اب جو ہے نا اس کو ایک اچھے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے. صحیح. جوہر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، جہاں پہ آپ نے کہا کہ پاکستان کی ڈپلومیسی جو ہے وہ ہم نے پچھلے 1-1.5 سال سے دیکھی کافی حد تک امپروو ہوئی ہے، جس میں ہم نے ایک جو پاکستان کے لیے خوشی کی بات تھی کہ ہم نے ایک جنگ بھی جیتی، اور اس جنگ کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں بازی پلٹ گئی، تو پاکستان کا امیج جو ہے اس کے بعد کافی حد تک ریسٹور ہو گیا. وہ لوگ جو پروپیگنڈا کرتے تھے کہ پاکستان سیف نہیں ہے، اسی ملک میں آج یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہاں پہ جو دنیا کے 2 بڑے ممالک ہیں، 2 بڑی طاقتیں ہیں، ان کے بیچ میں صلح کروانے کے لیے وہاں پہ ایک بیٹھک سجے گی، وہاں پہ جو ہے ٹاکس ہوں گی. دوسری طرف میں دیکھتی ہوں کہ بھارت کو تھوڑی وہ چیز جو ہے نا، تھوڑی نہیں شاید بہت زیادہ پسند نہیں آ رہی، ناگزیر گزر رہی ہے. اور وہاں پہ جو ان کے وزیر خارجہ ہیں ان کی طرف سے اس طرح کا بیان آنا جس میں سوری ٹو سے میں تو وہ الفاظ یہاں پہ استعمال بھی نہیں کر سکتی، مجھے لگتا ہے شاید ہم پاکستانیوں کو زیب بھی نہیں دیتا کہ ہم ان الفاظ کو بار بار استعمال کریں. سمجھتے ہیں کہ سفارتکاری میں ایسے الفاظ کی گنجائش ہے، یا پھر جہاں پہ ہم ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ایسے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں؟ اب دیکھیں بالکل یہ سفارتی آداب کے بھی منافی ہے جو جس طرح کے الفاظ جے شنکر نے استعمال کی، اور بڑے افسوس کا مقام ہے. بیکاز دیکھیں جے شنکر جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ ایک وزیر خارجہ بڑے سالوں سے ہے جو ہے نا، اور اس سے پہلے فارن سیکرٹری رہا ہے، اور اس سے پہلے یہ ایک کریئر ڈپلومیٹ کئی ملکوں میں سفیر رہا ہے. مطلب پوری عمر اس نے گزاری ہے اس دشت کی سیاحی میں. اور اس کے بعد پھر جو ہے چلیں کوئی ایسا فارن منسٹر ہوتا جو نیا بنا ہوتا جس نے کبھی سفارتی محاذ پہ کام نہ کیا ہوتا، وہ ایک اور بات تھی. بٹ ایک ایسا آدمی جس نے اپنی پوری زندگی سفارتکاری میں گزاری ہے، وہ اس قسم کی بات کرے تو وہ بالکل جو ہے نا حیرانگی ہوتی ہے اس میں. لیکن دیکھیں میں اس کو روشنا ہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا صرف یہ نہیں تھا کہ یہ سفارتی آداب کے منافی ہے یا ایک بات اخلاق سے گری ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سفارتی شرپسندی ہے. دیکھیں یہ ایک جو ہے نا ڈپلومیٹک سیبوٹاج کی کوشش ہے کہ یہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا پاکستان کی جو کوششیں ہیں امن کے لیے، جو پاکستان کی کوششیں اس خطے کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی کوششیں اس اتنے بڑی جنگ سے دنیا کو بچانے کے لیے، تو ان کو انڈرمائن کیا جائے. تو یہ جو اس قسم کی شرپسندی ہے یہ انڈیا کا خاصا رہا ہے. وہ ہمیشہ جو ہے نا ان کی تو دیکھیں وہ کہتے ہیں اسی بیان میں انہوں نے بیچ میں کہا کہ جی ہم تو جو ہے نا انڈیا کی جو پالیسی ہے وہ تو اسٹریٹجک آٹونومی کی ہے. دیکھیے اسٹریٹجک آٹونومی کا مطلب یعنی کہ جو ہے نا ہماری پالیسی جو ہے فارن پالیسی وہ خود مختاری ٹوٹل اس پہ بیس کرتی ہے، ایک انڈیپینڈنٹ اس پہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ الائی نہیں ہوتے. لیکن بات یہ ہے کہ الائی نہیں ہوتے کیا مطلب؟ ایک طرف تو جی وہ انڈو پیسفک اسٹریٹجی کا حصہ ہے، تو وہ جا کے امریکنز کو کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے خادم ہیں، ہم آپ کی خاطر چین سے بڑھ جائیں گے، لڑ جائیں گے.
دوسری طرف جو ہے چین کو جا کے کہتے ہیں کہ جی ہم تو ساؤتھ کوآپریشن میں آپ کے ساتھ ہراول دستے میں ہیں, ہم تو برکس میں آپ کے پارٹنر ہیں, تو ہماری تو سب سے بڑی تجارت جو ہے دنیا میں جن ملکوں کے ساتھ آپ اس میں سر فہرست آتے ہیں, شروع میں آتے ہیں. پھر جا کے رشیا کو کہتے ہیں کہ جی ہم تو آپ کے دیکھیں ازلی دوست ہیں, وہ ان کا جو سینکشن تیل ہے وہ وہاں سے خرید کے تو بلیک مارکیٹ میں دنیا کی بیچ رہے تھے, اور وہ جو پورا انڈرمائن کر رہے تھے جو امریکہ اور پورے ویسٹ کے ایفرٹس تھے یہ وہ یوکرین وار میں ان کو, تو اس پہ پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑا سخت سٹانس لیا. اسی طرح یورپینس کو جا کے کچھ اور کہتے تھے. تو وہ تو میں تو سمجھتا ہوں یہ پالیسی اسٹریٹجک آٹونمی بالکل نہیں ہے, یہ اسٹریٹجک ہپوکریسی کی پالیسی ہے جو وہ پریکٹس کر رہے تھے, یہ اسٹریٹجک ڈسیپشن ہے جو پریکٹس کر رہے تھے, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ ان کی تاریخ ہے, چناکیہ کے وقت سے لے کے جو ہے نا یہ اس قسم کی چیزیں, وہ بھی ان کو وہ میکیویلی کا نام تو ہم سنتے ہیں سب, میکیویلی تو بہت بعد میں آیا ہے, چناکیہ تو اسے بہت پہلے کا تھا, لیکن چناکیہ نے کچھ اچھی باتیں بھی کی تھیں. صرف افسوس اس بات کا ہے کہ انہوں نے اس کی جو سب سے زیادہ جو اس قسم کی تھی نا جو مکاری اور عیاری والی باتیں تھیں ان کو اپنا لیا ہے سارا جو ہے نا. تو یہ لیکن دیکھیں اس چیزوں کی ان حرکتوں کا نتیجہ کیا نکلا. انڈیا اس وقت ایک اسٹریٹجک ریلیونس میں آ گیا, ان کو نہ ان کی کوئی بات کر رہا ہے, دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے, دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اپنے آپ کو کہتا ہے, لیکن ان انٹرنیشنل ریلیشنز میں ان کا کوئی نام بھی نہیں ہے اس وقت, کوئی ملک ان سے بات نہیں کرنا چاہ رہا. وہ کہتے تھے جی پاکستان ڈپلومیٹک آئسولیشن میں ہے, تو پاکستان تو دنیا کی سفارتکاری کا محور اور مرکز بن گیا ہے, جبکہ ہندوستان جو ہے وہ بالکل ایک جو ہے نا آئسولیشن اور ریلیونس کی طرف چلا گیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے جو ہے نا مستاق ہے جو وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. جوہر صاحب مجھے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ شروع سے ان کا یہ محور رہا ہے کہ ہم نے یہ چالاکیاں کرنی ہیں, ہم نے دوغلا پن کرنا ہے, ہم نے انتشار پھیلانا ہے. وہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ بھارتی شدت پسندی, بھارتی انتہا پسندی, یہ الفاظ تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. سمجھتے ہیں کہ جب مودی صاحب حکومت میں آئے ہیں تو ان چیزوں میں ذرا زیادہ اضافہ ہو گیا, کیونکہ پہلے میں دیکھتی تھی تو جب موویز دیکھی جاتی تھی تو وہ اتنی انتہا پسندی والی نہیں ہوتی تھی, ان کے انٹرٹینمنٹ پہ زیادہ فوکس ہوتا تھا. اب کچھ عرصے سے دیکھ رہی ہوں تو جنگیں تو وہ ہم سے ہار رہے ہیں, لیکن جب فلمیں بنتی ہیں تو ان فلموں میں وہ بڑی زبردست طریقے سے ہم سے جنگ جیت بھی رہے ہیں. بالکل. اب یہ جو جنگیں وہ اصل میں ہارتے ہیں وہ بالی ووڈ کی جو ہے نا وہ امیجنیشن میں جیتنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اب تو جنگیں اس پہ, اب تو فلمیں اس پہ بنا رہے ہیں, ان کی سب سے بڑی فلمیں جو ہیں وہ انہی ٹاپکس پہ بن رہی ہیں. وہ آپ نے بالکل صحیح کہا. دیکھیں مودی کا مسئلہ کیا ہے, ایک تو یہ تعلیم یافتہ نہیں ہے بالکل, ٹھیک ہے نا جی, اس نے نہ تو اس کی پراپر کوئی اسکولنگ رہی ہے, نہ اس نے کبھی کالج کی شکل دیکھی ہے. تو یہ ایک جو ہے نا غیر تعلیم یافتہ, اور پھر کئی لوگ تو کہیں گے کہ غیر تہذیب یافتہ قسم کا شخص ہے, جس کا پروان چڑھا کہاں پہ, آر ایس ایس کی گود میں. یہ دیکھیں یہ 10 سال کی عمر میں اس نے آر ایس ایس جوائن کر لی تھی. اس کے بعد آر ایس ایس کیا ہے, آر ایس ایس تو ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن تھی جس کی آئیڈیالوجی کیا تھی, اس کی آئیڈیالوجی بیس تھی فاشزم پہ, نازism پہ. وہ اس قسم کی جو ہے نا سوارکر جو ہے وہ تو آئیڈیلائز کرتا تھا ان کو, ہٹلر کو اور مسولینی کو. تو اس پارٹی کی جو ہے نا, اس پارٹی کا پورا مرکز کیا تھا, ان کی ساری جو ہے نا آبجیکٹیوز کیا تھا, ان کی کوششوں کا مرکز کیا تھا, اسلام دشمنی, مسلمان دشمنی, اقلیتیں جو ہیں ہندوستان میں ان کی دشمنی. تو مطلب ادھر سے اس کی ساری سیاست ہی ہیٹ کی سیاست ہے. اس کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ ہیٹ کی آئیڈیالوجی ہے, وہ ڈویژن کی, وہ ڈیوائسو پالیٹکس چاہتا ہے, اور اسی سے وہ ووٹس لیتا ہے. تو انفارچونیٹلی اس نے انڈیا کو, میں آپ کو ایک جو ہے نا اس پہ ایک اینیکڈوٹ بتاؤں گا, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. جو ہے نا ایک بار میں جرمنی میں سفیر تھا اس وقت, تو انڈیا کا ایک ڈپلومیٹ مجھے کسی جو ہے نا ریسیپشنز ہوتی ہیں ڈپلومیٹک ریسیپشنز میں ملتے ہیں آپ کو, تو مجھے ملا اس نے. اب میں ظاہر جو ہے نا اس کے بارے میں زیادہ نہیں بتا سکتا کیونکہ اس کے لیے مشکل ہوگا. اس نے مجھے کہا جو ہے نا, اور سینئر ڈپلومیٹ تھا, اس نے کہا کہ جی آج کا انڈیا وہ نہیں ہے جو انڈیا جہاں پہ میں پلا بڑا تھا. اب یہ جس طرح کا انڈیا بن گیا ہے, نہ اس میں کوئی آزادی ہے, اس میں صرف نفرت ہے, اور جس طرح کی یہ مودی کی پالیسیز ہیں, تو میں تو اپنے بچے بھی نہیں اس ملک میں پال سکتا. میں تو یہ انڈیا چھوڑ کے کہیں اور چلا جاؤں گا, کیونکہ یہ وہ انڈیا نہیں ہے کہ جہاں پہ ایک جو ہے نا آپ مہذب طریقے سے اپنے بچوں کو جو ہے نا اچھا شہری بنا سکیں. تو وہ یہ انڈیا بالکل بدل گیا. پہلے بھی ٹھیک ہے ان کی جو باتیں کچھ ہوتی تھیں, عمل مختلف ہوتے تھے, لیکن اب تو وہ جو ہے نا بالکل ہی وہ تہذیب سے گر گئے ہیں, اور ایکسٹریمزم کی طرف اتنے زیادہ چلے گئے ہیں کہ اب وہ کوئی ڈکا چھوپا ہی نہیں رہ گیا. اور پھر اب دیکھیں نا, پھر ایک اور آپ دیکھیں اس کی سفارتکاری میں دیکھ لیں, وہ ایک عجیب و غریب طریقے سے جا کے ہر ایک سے بغلگیر ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ جو ہے نا اس میں کئی بار آپ نے دیکھا ہے, وہ ٹی وی پہ آپ کلپس دیکھے ہوں گے,
وہ دوسرے لیڈرز جو ہیں بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں, وہ اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے نا انڈیا کی جو اس وقت سفارتکاری ہے اور جو فارن پالیسی ہے وہ جو ہے نا بالکل اس لیول کی نہیں ہے جو ایک اتنے بڑے ملک کو زیب دے. یہ ایک وہ بالکل اس وقت تو ایک بنانا ریپبلک جیسی ڈپلومیسی کر رہے ہیں. صحیح. سلیم صاحب, ہم نے ہمیشہ بھارتی چینلز کو یہ کہتے سنا ہے, بھارتی جو سفیر ہیں ان کو یہ کہتے سنا ہے, بلکہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ بھارت جو ہے وہ ذمہ دار عالمی طاقت ہے. ایک ٹائم جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا ایک قسم کے کیوس میں جا رہی ہے, عالمی طاقتیں جو ہیں وہ کسی اور طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں دنیا میں, بلکہ میں یہ نہیں بولوں گی کہ امریکہ اور ایران کی جنگ ہے, میں بولوں گی پوری دنیا ایک جنگ کے ماحول میں ہے. اس وقت میں ایسی اسٹیٹمنٹ دینا اپنے ہی ایک ہمسایہ ملک کے بارے میں, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے ایک چنگاری لگانے کی کوشش کی گئی تاکہ پاکستان اس کا جواب دے اور اس کے بعد وہ ایک ڈفرینٹ اینگل سے اس چیز کو آگے لے کے جایا جا سکے؟ جی بالکل. دیکھیں جیسا میں نے کہا یہ سفارتی شرپسندی ہے. اس کا مقصد یہ ہے, یہ ایک ڈپلومیٹک سیبوٹاج کرنے کی کوشش ہے کہ ڈسٹریکٹ کریں, لوگوں کو دوسری طرف لگا دیں. اس وقت دیکھیں نا, مطلب یہ کوئی تنازع انڈیا پاکستان کا تنازع تو نہیں ہے جو ہے اس وقت. انڈیا کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے کسی قسم کا بھی. وہ اچھا, اور پاکستان نے اچھا کیا کہ ہم نے اس کو جو ہے نا, دیکھیں ہماری لیڈرشپ نے اس کو اگنور کیا. انہوں نے کہا جی یہ توجہ کے قابل ہی نہیں ہے اس قسم کی باتیں. تو یہ ایک بڑی مذموم کوشش بھی ہے, لیکن ساتھ ہی بڑی بھونڈی کوشش بھی ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس کو دنیا نے بھی اگنور کر دیا. صحیح. بھارت کے اپنے جتنے بھی ہمسائے ممالک ہیں, نیپال کو لے لیں, سری لنکا کو لے لیں, بنگلہ دیش کو لے لیں, سب کے ساتھ ہی حالات کشیدہ نظر آ رہے ہیں. کہیں پہ بھی ہمیں ان کی سیٹلمنٹ نہیں نظر آ رہی, کہیں پہ دوستانہ تعلقات نہیں نظر آ رہے. ایسے میں یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دینا اور اس کے بعد پاکستان کو بار بار موک کرنا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مزید حالات کو خراب کر لے گا یا بھارت کی جو پوزیشن ہے اس کو کمزور کر لے گا؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا وہ 2025 مئی میں جو وار ہوئی تھی اس کے بعد کی پوسٹ وار ایگریشن ہے جن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کہاں پہ نکالیں. جی بالکل, کیونکہ ان کی دیکھیں ان بڑے سالوں سے ڈس انفو کیمپینز کر رہے تھے پاکستان کے خلاف. وہ تو ان کی لیبس پکڑی گئیں, ڈس انفو لیبس. یورپ میں بھی جب میں امبیسڈر تھا جرمنی میں اور اٹلی میں, تو بہت سی جگہوں پہ ان کی وہ جو ہے بڑی منظم طریقے سے یہ ڈس انفارمیشن پھیلا رہے تھے, مس انفارمیشن پاکستان کے بارے میں بھی. اور آپ نے صحیح کہا کہ دیکھیں اس خطے میں کسی ملک کے ساتھ کے اچھے تعلقات نہیں ہیں, بے شک بنگلہ دیش ہو یا سری لنکا ہو یا نیپال ہو یا جو ہے نا مالدیوز تک جو ہے نا چھوٹا ملک بھی ایک, اس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات نہیں ہیں ان کے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ایک ڈومیننس کی کوشش کرتے ہیں, یہ ایک اسٹریٹجک ڈومیننس چاہتے ہیں اس ریجن پہ. یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس ریجن کو اپنے بیک یارڈ کے طور پہ ٹریٹ کریں. یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کلائنٹ اسٹیٹس بنا لیں, جس طرح انہوں نے بنگلہ دیش کو کلائنٹ اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی تھی, اور دیکھیں وہاں پہ کیسی ناکامی ہوئی ان کو پھر. تو یہ اسی قسم کی ناکامی ان کو نیپال میں بھی ہوئی ہے, سری لنکا میں بھی ہوئی ہے. تو اب یہ ان کو سمجھنا چاہیے انڈیا کو کہ دیکھیں جب آپ کا سائز بڑا ہوتا ہے, اب جو ہے نا اب ظاہر آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے, تو آپ کو پھر ذمہ داری کا احساس بھی کرنا ہوتا ہے. آپ کی جو اکانومی بھی بڑی ہو رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ کچھ ذمہ دار آپ کے اوپر نا کچھ فرض بھی عائد ہوتے ہیں. تو آپ اسی طرح سے بہیو نہیں کر. مسئلہ کیا ہو گیا؟ مسئلہ یہ ہو گیا دیکھیں جب آپ کی قیادت جو ہے نا وہ ان ہاتھوں میں چلی جائے جو کہ اس کے قابل نہ ہوں, تو پھر جو ہے نا جب آپ غیر تعلیم یافتہ قسم کے لوگوں کو اپنی قیادت سونپ دیں, تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کی جو ہے نا آپ کی پالیسیز جو ہیں, بے شک وہ فارن پالیسی ہو یا بے شک آپ کی ڈومیسٹک پالیسیز ہوں, وہ ڈی ویلیو اور ڈی گریڈ تو ہوں گی. پھر وہ ان ایجوکیٹڈ لوگوں والی ہی چیزیں, ان ایجوکیٹڈ بھی نہیں بولوں گی, ان ایجوکیٹڈ بھی ایک اچھا اور مہذب ورڈ ہے, میں بولوں گی کہ بد تہذیب یافتہ لوگوں والی الفاظ جو ہیں وہ سامنے آتے. سلیم صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اوور آل اگر ہم ورلڈ ڈائنامکس دیکھیں تو اس وقت بھارت آپ کو کہاں پہ نظر آ رہا ہے؟ ڈپلومیسی کے حوالے سے بھی دیکھیں, تعلقات کے حوالے سے بھی دیکھیں, تو معیشت کے حوالے سے بھی اگر دیکھیں تو بھارت کی کیا پوزیشن ہے اس ٹائم پہ؟ دیکھیں بھارت کو جو ہے نا ڈپلومیسی میں تو خیر دیکھیں ملیٹریلی آپ نے دیکھ لیا ان کی جو وہ کوششیں تھیں ایک اسٹریٹجیکلی اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کی یا ایک دنیا میں ابھر کے ایک پاور گریٹ پاور کے طور پہ سامنے آنے کی, وہ تو کامیاب نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی, اس میں تو ان کو ناکامی ہوئی ہے. جو ان کی کوششیں تھیں اس ریجن کو ڈومینیٹ کرنے کی وہ بھی ناکام ہوئی ہیں. جو ان کی کوشش تھی کہ وہ انڈو پیسفک اسٹریٹجی کے حوالے سے وہ ایک بہت ہی اہم مقام دنیا میں حاصل کر لیں, وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی. اچھا ملٹری ڈومیننس کی جو تھی وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی. لیکن دیکھیں ایک جگہ ہے جہاں وہ کامیاب ہیں اور اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ ان کی اکانومی بڑی تیزی سے گرو کر رہی ہے اس وقت. وہ پہلے 5ویں نمبر پہ پہنچ گئے تھے دنیا میں, ابھی وہ 4تھے نمبر پہ ہیں. اگر اسی رفتار سے وہ گرو کرتے رہے تو وہ کچھ عرصے میں کچھ سالوں میں
تیسرے نمبر پہ آ جائیں گے دنیا میں اکنامکلی. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو اچھا، اور اس میں یہ مودی کا رول نہیں ہے، یہ ان کی حکومت کا نہیں ہے، یہ ان کی دیکھیں ہوا کیا انڈیا میں جو آئی ٹی سیکٹر ہے ان کا وہ، اور یہ نہرو کا ویژن تھا. اس نے یہ آئی آئی ٹیز کسی زمانے میں قائم کیے تھے، انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجیز 50s میں، اور وہ اس کا ثمر ان کو ابھی مل رہا ہے کیونکہ ان کی وہ جو لوگ ہیں نا وہ امریکہ میں ڈومینیٹ کر رہے ہیں. بہت سارے سی ای اوز ہیں امریکہ کی جو ٹاپ کمپنیز ہیں. دیکھ لیں آپ اس وقت دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز اگر مائکروسافٹ، گوگل وغیرہ کی بات کریں، ان کے سی ای اوز انڈینز ہیں کتنے زیادہ. انہوں نے اپنی بہت زیادہ جو انڈسٹری آؤٹ سورس کر دی ہے انڈیا میں. ان کی $200 بلین سے زیادہ آئی ٹی کی صرف جو ہے نا ایکسپورٹس ہیں. پھر جو ہے آپ وہ دیکھیں کہ ان کے جو ہے نا وہ کمپنی اسٹارٹ اپس جن کو کہتے ہیں نا کہ جو اسٹارٹ اپ ہوتا ہے نا جو $1 بلین تک پہنچتا ہے تو اس کو اب یونیکارن کہتے ہیں. تو ان کے پچھلے کچھ سالوں میں کوئی 100 کے قریب یونیکارنز بنے ہیں، ہمارا ایک بھی نہیں بنا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا یہ ہمیں دیکھنا ہے، ادھر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اکانومی کی طرف ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو ہمارے یہ ڈپلومیٹک گینز ہیں، جو اسٹریٹجک گینز ہیں، ان کو ٹرانسلیٹ کریں انٹو جو ہے نا اکنامک ڈیویڈنڈس، ان کو ٹرانسلیٹ کریں انٹو انہینس کنیکٹیوٹی. پھر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنا پاکستان کا جو کنٹری برانڈ ہے نا اس کو ہمیں جو ہے نا امپروو کرنے کی ضرورت ہے. بیکاز آج کی دنیا میں اگر آپ کا کنٹری برانڈ جو ہے اس طرح کا نہیں ہے تو پھر یہ ٹریڈ، ٹورزم اور انویسٹمنٹ وہ آپ کے پاس نہیں آتی، اور اگر وہ نہ آئے تو پھر آپ ترقی نہیں کر سکتے، آپ ہائی گروتھ کی طرف نہیں جا سکتے. تو ہمیں بالکل یہ دیکھنا ہے کہ کیوں انڈیا اس میں کامیاب ہے ابھی تک، یہ جو ہے نا اکنامک سائڈ پہ، اور ہم اس میں ابھی تک، حالانکہ ہم باقی ساری یہ فیلڈس میں ہم ان سے آگے اس وقت جا رہے ہیں نا، ڈپلومیسی میں بھی، اسٹریٹجی میں بھی، جو ہے نا دنیا میں ہمارا نام بھی زیادہ ابھر کے سارا آ رہا ہے. لیکن اس کو کس طرح ہم نے اکنامک گینز میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے، یہ ہمارا چیلنج ہے. ویری ویل سر. آخری سوال پوچھنا چاہوں گی کیونکہ ہم نے بھارت کی جو ڈپلومیسی ہے اس کے اوپر بات کی، لیکن پاکستان کی ڈپلومیسی اس میں کہیں نہ کہیں اگنور ہوگی. مجھے بتائیے گا کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے، پاکستان کی ڈپلومیسی ہے، اس کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان اس وقت دنیا میں کہاں پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں؟ نہیں، پاکستان کی ڈپلومیسی دیکھیں بڑی اس وقت ظاہر ہے بڑا اچھا وقت ہے. وی آر ان اے ویری گڈ پلیس، جہاں پہ سفارتی طور پہ فارن پالیسی کے ٹرمز میں بڑی کامیابیاں ہیں جو پچھلے کچھ سالوں میں خصوصاً پاکستان نے اچیو کی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ضرورت اس چیز کی، اور میں اس کا بہت بڑا پروپوننٹ رہا ہوں جب میں فارن آفس میں تھا تب بھی اور اب بھی، کہ دیکھیں اگر ہماری ڈپلومیسی جو ہے اس کا فوکس اس چیز پہ نہیں ہوگا کہ اس میں سے اکنامک گینز ہم نکالیں، جو اپنے ملک کی جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ ہماری جو ڈپلومیسی ہے، ہماری جو فارن پالیسی ہے، اس کے ڈیویڈنڈس ہمارے لوگوں کو ملنے چاہیے. ایک پیپل سینٹرک فارن پالیسی جو ہے نا ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارا چیلنج ہے کہ یہ سارے جو گینز ہیں جو ہمارے اس وقت ہو رہے ہیں ڈپلومیسی میں، فارن پالیسی کے ضمن میں، ان کو کس طرح سے ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے انٹو ڈیویڈنڈس فار آر پیپل. دیکھیں وہ کیا ڈیویڈنڈس ہوں گے؟ مور جابس، مور انویسٹمنٹ، مور ٹریڈ، مور ٹورزم. ٹھیک ہے، جو ہے نا یہ ساری چیزیں جو سی ہیں نا ہمیں اس طرف لے کے آنا ہے. اور اس کے بارے میں جو ہے نا میرا ویژن پہلے بھی تھا فارن آفس میں جب میں تھا، اس وقت بھی میں دیتا تھا اور ابھی بھی ہے. آئی تھنک یہ ہمارا سب سے بڑا اس وقت چیلنج ہے. بہت خوبصورت بات آپ نے کی کہ جتنے بھی ہمارے انٹرنیشنل ریلیشنز بہتر ہو رہے ہیں اس سے ہمیں ٹریڈ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور ٹریڈ جب بہتر ہوگا یا انویسٹمنٹ بہتر ہوگی، ایگزیکٹلی یہ ساری چیزیں ہماری اکانومی کا حصہ بنیں گی اور اکانومی ہماری بوسٹ اپ ہوگی. سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے، ٹی ایس آر پوڈ کاسٹ کا حصہ بننے کے لیے، اور اتنے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے. ٹی ایس آر کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے گیسٹ کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹل دین مجھے، میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.